ڈنمارک کا کارٹونسٹ کرٹ ویسٹرگارڈ 46 برس کی عمر میں چل بسا۔ اس کے بنائے گئے پیغمبر اسلام کے خاکے بہت سے مسلم ممالک میں بسنے والے مسلمانوں میں غم میں غصے کا باعث بنے۔ اس کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ یہ طویل عرصے سے علیل تھا۔ ویسٹرگارڈ 1980 کی دہائی کے اوائل سے ہی ڈنمارک کے قدامت پسند اخبار سے منسلک تھا۔ سن 2005 میں وہ عالمی سطح پر اس وقت مشہور ہوا جب اس نے پیغمبر اسلام کے خاکے بنائے، جس سے بہت سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی اور پاکستان سمیت دنیا کے متعدد مسلم ممالک میں بھی اس اقدام کے خلاف پرتشدد مظاہرے ہوئے۔ یاد رہے کہ اسلام میں پیغمبر اسلام کا کسی بھی نوعیت کا خاکہ بنانا ممنوع سمجھا جاتا ہے اور بہت سے مسلمانوں کے نزدیک اشتعال انگیزی پھیلانے کا باعث ہوتا ہے۔ اخبار میں اس کے بنائے گئے خاکوں کی اشاعت کے بعد ڈنمارک میں مظاہرے ہوئے، جبکہ بہت سے مسلمان ممالک نے ڈنمارک کے اپنے اپنے ملک میں تعینات سفیروں کو طلب کر کے احتجاج کیا تھا۔ ان خاکوں کی اشاعت کے بعد پیدا ہونے والے غم و غصے کا خاتمہ فروری 2006 میں پوری مسلم دنیا میں ہونے والے مظاہروں پر ہوا۔ اس دوران کئی ممالک میں ڈنمارک کے سفارت خانوں پر حملے بھی ہوئے، جبکہ فسادات میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ ان خاکوں کی اشاعت نے ایک دائمی میراث چھوڑی۔ سن 2015 میں فرانسیسی میگزین چارلی ایبڈو کے دفاتر پر حملے میں 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس میگزین نے پیغمبر اسلام کے خاکے چھاپے تھے۔ خاکوں کی اشاعت کے بعد کارٹونسٹ ویسٹرگارڈ کو موت کی متعدد دھمکیاں ملیں اور قتل کی کوششوں کا نشانہ بھی بنا۔ خاکوں کی اشاعت کے بعد کچھ عرصہ تک وہ روپوش رہا، لیکن پھر اس نے ڈنمارک کے شہر آہرس میں ایک قلعہ نما گھر میں کھلے عام رہنے کا فیصلہ کیا۔ 2008 میں ڈنمارک کی انٹیلیجنس ایجنسی نے 3 ایسے افراد کی گرفتاری کا اعلان کیا تھا جن پر ویسٹرگارڈ کے قتل کرنے کی منصوبہ بندی کے الزام عائد کیے گئے تھے۔ 2 سال بعد یعنی سن 2010 میں ڈنمارک پولیس نے 28 سالہ صومالی شخص کو ویسٹرگارڈ کے گھر کے قریب سے گرفتار کیا۔ صومالی شہری کے قبضے سے چھریاں اور چاقو برآمد ہوئے تھے۔ 29 سالہ صومالی شخص محمد گیلی کو قتل اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت سنائی گئی تھی اور اسے 2011 میں 9 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ زندگی کو لاحق انہی خطرات کے باعث ویسٹرگارڈ کو بعد کے برسوں میں خفیہ پتوں پر اور باڈی گارڈ کے ساتھ رہنا پڑا۔ سن 2008 میں رائٹرز نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے ویسٹرگارڈ نے کہا تھا کہ اسے اپنی جانب سے بنائے گئے خاکوں پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے بنائے گئے پیغمبر اسلام کے خاکوں نے مغربی ممالک میں اسلام کے مقام کے بارے میں اہم گفتگو کا آغاز کیا۔ اس نے اس عزم کا اعادہ کیا تھا کہ وہ یہ کام اسی طرح دوبارہ کرے گا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کے بنائے گئے خاکے ایک کیٹالسٹ ہیں جس نے اسلام کی موافقت کے عمل کو تیز کیا ہے۔